گدھے سے انسان۔ پیارے بچوں، کسی گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور شفیق۔ اسماعیل عقل مند تھا جبکہ شفیق بیوقوف تھا۔ کمہار کے پاس ایک گدھا بھی تھا۔ وہ مٹی کے برتن بنا کر ان گدھے پر لاد کر بیچنے جاتا اور اس سے گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اس کے بیٹے جوان ہو گئے۔ اس کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ مٹی کے برتن بنواتا اور ساتھ شہر بیچنے بھی جاتا۔ وہ پرائمری تک پڑھا ہوا تھا جبکہ شفیق بہت نالائق تھا، وہ ان پڑھ ہی رہا۔ کمہار کی بیوی انتقال کر گئی تو اس کی بہن جو کہ شادی شدہ تھی، اس کا نام جیرو مائی تھا، وہ آ کر کھانا بنا کر ان کو دیتی۔ جیرو مائی نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا کہ بھائی اب ان دونوں کی شادیاں کر دو تاکہ ان کو اپنی اپنی ذمہ داری کا ٹائم سے احساس پیدا ہو جائے۔ کمہار نے دونوں بیٹوں کی شادیاں کر دی۔ اب خرچے بڑھ گئے اور کمہار بھی بیمار رہنے لگا تو انہوں نے مٹی کے برتنوں کے ساتھ سموسے اور آلو والے نان کی ریہڑی بھی لگا لی۔ ان کا کاروبار کافی چمک گیا۔ کچھ عرصے بعد کمہار کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ساری ذمہ داری اسماعیل پر آ گئی، کیونکہ شفیق تو ٹک کر کام کرتا ہی نہیں تھا۔ اسماعیل بال بچوں والا ہو گیا تو اس کی بیوی نے کہا ایسے کب تک گزارا ہوگا، شفیق کو کہہ دے کام کرے، نہیں تو ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، اس کی عقل خود ہی ٹھکانے آ جائے گی۔ چنانچہ اسماعیل اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سسرال چلا گیا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ادھر شفیق کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو رہی تھی۔ اس نے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دیں۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا ہمارے پاس تو جو کچھ بھی تھا وہ اب نہیں ہے اور کچھ نہیں بچا سوائے اس گدھے کے، اور ہماری تو اولاد بھی نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے۔ اب تو بھائی اسماعیل بھی نہیں کہ میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے اگر گدھے کو پڑھایا لکھایا جائے تو وہ انسان بن جائے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ شفیق یہ سن کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا اب تم نے عقل کی بات کی ہے، سیدھی میرے دل کو لگی ہے۔ میں آج ہی ماسٹر خالد صاحب کے پاس جاؤں گا، گدھے کو لے کر میں بھی آپ کے پاس ساتھ جاؤں گی۔ اس کی بیوی بھی بولی چل پھر گدھے کا بستہ تیار کر اور اسے اسکول چھوڑ کر آئے۔ انہوں نے گدھے کے گلے میں کپڑے کا بستہ لٹکا دیا اور اسکول کی طرف چل پڑے۔ اس کی پھوپھو جی دو ان کے پیچھے بھاگی کہ یہ گدھے کو اسکول کیوں لے جا رہے ہیں۔ دونوں بے وقوف، جو کوئی بھی ان کو دیکھ رہا ہے سب پھنس رہے ہیں۔ جمیلہ اور نسیمہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، محنت کش عورتیں تھیں، وہ بھی گدھے کے گلے میں لٹکتا بستہ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دیں۔ دونوں میاں بیوی گدھے کو لے کر اسکول کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ گدھا آگے اتنے بچے دیکھ کر اسکول کے گیٹ پر رک گیا۔ دونوں میاں بیوی اس کو دھکیل کر اندر لے آئے۔ بچوں نے گدھے کے گلے میں بستہ دیکھا تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ وہ ماسٹر خالد صاحب کے پاس پہنچے۔ ماسٹر خالد صاحب بولے ہاں بھائی شفیق کیسے آنا ہوا؟ شفیق بولا ماسٹر صاحب آپ ہمارے گدھے کو پڑھا لکھا کر انسان بنا دیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے۔ ماسٹر خالد صاحب ہوشیار آدمی تھے، ان دونوں بیوقوفوں کی اچھی طرح جانتے تھے۔ ماسٹر خالد کہنے لگے کیوں نہیں، لیکن اس کی فیس لگے گی۔ ویسے تو ہماری فیس زیادہ ہے لیکن آپ پورے سال کی صرف 5,000 روپے دے دیں۔ 5,000 کا سن کر دونوں کو دانت تک پسینہ آ گیا۔ ماسٹر صاحب نے کہا کوئی جلدی نہیں، 1-2 دن تک دے جانا۔ پھر وہ دونوں گدھے کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئے۔ ان کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی، انہوں نے اپنی ریہڑی بیچ کر ماسٹر صاحب کو فیس ادا کر دی اور پھر خوشی خوشی گھر آ گئے۔ 2 سال گزر گئے۔ پھر شفیق نے سوچا اب تو میرا گدھا انسان بن گیا ہوگا، اب ہم اس گھر لے آتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے گدھے کو لینے سکول چلے گئے اور ماسٹر صاحب سے پوچھا ہمارا گدھا انسان بن گیا کہ نہیں؟ کیوں نہیں، اب تمہارا گدھا پولیس انسپکٹر بن گیا ہے، مگر یہ کام میں نہیں بڑی محنت سے کام کیا ہے، اس لیے میں نے نام شامو رکھ دیا ہے۔ تم دونوں فلاں فلاں تھانے چلے جاؤ، وہاں شامو انسپکٹر ہے۔ دونوں بہت خوش ہوئے، وہ دونوں انسپکٹر سے ملنے چل پڑے۔ ساتھ انہوں نے گدھے کے گلے کی رسی اور پیٹھ کی گدی بھی لے لی۔ تاکہ تھانے میں پہنچ کر شفیق کمار نے ایک سپاہی سے انسپکٹر شامو کو پوچھا تو اس نے سامنے اشارہ کر دیا۔ شفیق نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کرسی ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے تھوڑی دور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ خوشی سے اس کو دیکھنے لگے کہ یہ ہمیں پہچان لے گا۔ انسپکٹر نے ان کی طرف ایک نگاہ دیکھا
اور دوسری طرف نظر پھیر لی۔ پھر اس نے دوبارہ دیکھا تو شفیق گدے کی رسی نکال کر اس کے سامنے لہرانے لگا۔ اس کی بیوی نے گدے کی پیٹھ کی گدی نکالی، وہ بھی لہرانے لگی کہ شاید اس طرح ان کا گدھا بیٹا ان کو پہچان لے۔ انسپکٹر شامو پریشان ہو کر سوچنے لگا، یہ دونوں پاگلوں کی طرح حرکتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اس نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا، پھر پوچھا، کیا بات ہے؟ تم دونوں یہ حرکت کیوں کر رہے ہو؟ تو شفیق کہنے لگا، کیوں بیٹا جی، تم نے ہم دونوں کو پہچانا نہیں؟ بھائی تم پہلے گدھے ہوتے تھے، پھر ہم نے تم کو اسکول داخل کروا دیا، اس طرح تم انسان بن گئے ہو، اب ہمیں پہچانتے ہی نہیں، ساری بات بتاؤ شروع سے، انسپکٹر کہنے لگا۔ تو شفیق نے ساری بات بتا دی۔ انسپکٹر کہنے لگا، تم مجھے ماسٹر خالد کے پاس لے چلو۔ تو شفیق اور اس کی بیوی اس کو ماسٹر خالد کے پاس لے آئے۔ انسپکٹر کہنے لگا، یہ دونوں تو بہت معصوم اور سیدھے سادے ہیں، آپ نے ان کو زیادہ بیوقوف بناتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر شفیق کہنے لگا، دیکھیں اگر انسان نہ پڑھے تو گدھوں جیسی بیوقوف بن جاتے ہیں، مگر گدھے کبھی انسان نہیں بن سکتے۔ آپ کا گدھا اس ماسٹر صاحب کے پاس ہے۔ ماسٹر صاحب بہت شرمندہ ہوئی اور شفیق کمار سے معافی مانگی اور 5000 فیس والے بھی واپس کر دیے۔ پھر انسپکٹر شامو نے ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کا بیٹا بن کے ان کی کفالت کرنے لگا۔